أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وعلى محمد السامعين محترم السلام علیکم۔ پچھلے کے درس میں ہم نے پڑھا وہ وجہیں جن کی وجہ سے جن کے سبب سے انسان خدا بند متعال کی ذات سے اور دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور ایک شبہہ بتایا اور اس کا حل بتایا۔ آج کا درس جو ہمارا ہے وہ ہے مادی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کے نظریے کے کچھ قوانین، کچھ رولز اور ان کی نقد اور ان کو غلط ثابت کرنا، یہ ہے آج کا موضوع۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مادی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کے نظریوں کے کچھ جو رول ہیں، جو قوانین ہیں، یعنی یہ قوانین کیا ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ دنیا کو خداوند متعال نے نہیں بنایا، دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، دنیا خود بخود بنی ہے، یعنی مادہ، میٹر کی وجہ سے دنیا بنی ہے، تو وہ لوگ میٹر کو مانتے ہیں، مادے کو مانتے ہیں۔ ٹھیک؟ تو اب وہ لوگ 5 قانون کی بنا پر ان کا نظریہ ہے، یعنی ان کا نظریہ 5 قانونوں کو بیس مانتا ہے۔ یہ 5 قانون کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہتے ہیں ہستی جو ہے، ہماری جو جہان ہے، وہ میٹر سے بنا ہے، وہ مادے سے بنا ہے، اور اسی چیز کو موجود مان سکتے ہیں کہ جو موٹائی، لمبائی اور اونچائی رکھتا ہو، یعنی لینتھ، بریتھ اینڈ ہائٹ رکھتا ہو، یعنی 3 ڈائمینشنز وہ رکھتا ہو تبھی وہ موجود ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک میٹر کے اندر، ایک مادے کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہائٹ بھی ہوتی ہے اور لینتھ بھی ہوتی ہے اور بریتھ بھی ہوتی ہے، یعنی لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے اور موٹائی بھی ہوتی ہے، تبھی وہ موجود ہو سکتا ہے۔ یعنی فرض کریں ایک چیز اور اس کے اندر لمبائی نہ ہو، تو آیا کیا وہ موجود ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا ایک ایسی چیز جس کے اندر موٹائی نہ ہو، تو نہ آپ دیکھ پائیں گے اس کو، نہ چھو پائیں گے اس کو۔ یا ایسی چیز جس کے اندر ہائٹ نہ ہو، تو نہ آپ دیکھ پائیں گے نہ چھو پائیں گے اس کو، وہ موجود ہی نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا چکھ سکتے ہیں، جن کو آپ حس کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں اپنے 5 سینسز کے تھرو، ان کے اندر یہ 3 چیزیں لازم ہے، واجب ہے ہونا ہے۔ کیا؟ لمبائی، اونچائی اور چوڑائی، جس کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو درک کر سکیں۔ تو ان کا جو مادی نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو پہلا جو قانون انہوں نے بتایا، وہ کہا کہ کسی چیز کا ہونا اس کی لمبائی، موٹائی اور چوڑائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اگر یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے خدا کے وجود کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا مادہ نہیں ہے، غیر مادہ ہے، خدا میٹر لیس ہے، اس وجہ سے وہ وجود بھی نہیں رکھتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے پہلا۔ دوسرا قانون کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مادہ ہے وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ کسی وقت کی قید میں نہیں ہے، کسی مکان کی قید میں نہیں ہے، اور اس کو کسی نے خلق نہیں کیا اور اس کو کوئی خلق نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا قانون۔ تیسرا قانون کیا؟ تیسرا قانون یہ کہتا ہے اس جہان کا بننا کوئی ہدف نہیں رکھتا ہے، یعنی بنا کسی ہدف کے یہ جہان، یہ ہستی، یہ دنیا بن گئی، یوں ہی ایک تصادف ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ دنیا بن گئی۔ اور اس دنیا کی وجہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ وہ مادہ،
وہ میٹر، اب وہ میٹر، وہ مادہ کیونکہ شعور نہیں رکھتا ہے، یعنی عقل نہیں رکھتا ہے، تو اس وجہ سے دنیا کے بننے کا ہدف بھی نہیں ہے کوئی، یوں ہی بن گیا یہ جہان۔ چوتھا رول کیا ہے، چوتھا قانون کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں، یہ جو ایونٹس جو ہوتے ہیں، جیسے بجلی کا چمکنا اور آگ کا لگنا اور تمام جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک، اس دنیا میں ہوتی ہیں، وہ اس مادے کے جو ذرات ہیں، جو پارٹیکلز ہیں اس مادے کے اندر، ان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یعنی اس مادے کے اندر جو ذرات ہیں، جو ذرے ہیں، جو پارٹیکلز ہیں، وہ آپس میں کچھ ایسا کام کرتے ہیں، جیسے ٹکراتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اس کی بنا پر ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، ایک نئے ایونٹس کریٹ ہو جاتے ہیں، نئے ایونٹس بننے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آگ کا آنا، آگ کا وجود میں آنا، آگ کا لگنا، تو وہ کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں، جب دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں یا دو چیزیں آپس میں گھسی جاتی ہیں، ٹکراتی ہیں، تو آگ نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے مادے کے اندر بھی کچھ پارٹیکل ذرات ہوتے ہیں، آپس میں حرکت کرنے پر ان کے ایک نئے ایونٹس بننے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دوسری مثال کے آسمان میں بجلی کا کڑکنا، آپس میں بادلوں کے ٹکرانے سے جو پارٹیکلز ہیں بادل کے اندر، جو ذرے ہیں بادل کے اندر، ان کے آپس میں ٹکرانے سے بجلی کا بننا، یہ وہ ایونٹ ہے، وہ ایک گھٹنا ایسی ہے، جو اتفاق ہے کہ مادی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کے جو نظریے رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ، تمام دنیا میں جتنے بھی ایونٹس اور گھٹنائیں اور اتفاقات ہوتے ہیں، وہ مادے کے اندر جو ذرے ہیں، جو ذرات ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جو مثال دی ہم نے آگ کا لگنا اور بجلی کا کڑکنا آسمان میں، وہ مثال۔ پانچواں قانون کیا؟ پانچویں قانون میں یہ بتاتے ہیں کہ صرف تجربہ کر کے ہی ہم چیزوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ، جو ہم لیبس میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، ان کو کر کے ہی ہم چیزوں کو پہچان سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں۔ اور ان مادوں کو ہم صرف، جن مادوں کی بنا پر یہ دنیا بنی، ان کو ہم صرف تجربہ کر کے ہی پہچان سکتے ہیں۔ یہ پانچواں رول ہے اور بہت ہی اہم رول ہے ان کا۔ اسی کی بنا پر ہم لوگ نقد کریں گے، یعنی غلط ثابت کریں گے ان تمام 5 قسم کے جو قانون انہیں نے بتائے ہیں مادی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کے نظریہ رکھنے والوں نے، کہ یہ 5 قانون کی بنا پر یہ دنیا کو مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اب ان کو ہم غلط ثابت کریں گے۔ یہ 5 قسم کے جتنے بھی رولز ہیں، قوانین ہیں۔ پہلا کیا؟ پہلا دیکھتے ہیں، پہلا ان کا قانون کو ہم غلط ثابت کرتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے قاعدے میں انہی نے بتایا، اور جو کہ بہت اہم قاعدہ ہے ان کا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، صرف مادے کو جو لوگ مانتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی چیز کا ہونا تجربے کے ذریعے ہی پہچان سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کسی چیز کو۔ اور پہلے ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم پہچان نہیں سکتے یا جو چیزیں مادی نہیں رکھتی، مادہ نہیں رکھتی، یعنی جو چیزیں میٹر لیس ہیں، تو ان کو ہم تجربے کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ یعنی جو چیزیں مادہ نہیں رکھتی ہیں، میٹر لیس ہیں، ٹھیک، جیسے روح، ٹھیک، اب ان کو ہم تجربے یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، ان کا وجود، ان کا ہونا اس دنیا پر۔ تو جب ہم غیر مادی چیز کا ہونا تجربے کی ہیلپ سے ثابت نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کا نہ ہونا، جو چیزیں مادہ نہیں رکھتی ہیں، ان کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ان کا نہ ہونا کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں وجود رکھتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے،
چھو نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، یعنی ان کو درک نہیں کر سکتے، اپنے فائیو سینسز کے تھرو وہ چیزیں وجود میں رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر روح، اور مثال کے طور پر جو ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر، ڈریمز کے اندر ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ ہم ان کو جب جاگنے کے بعد نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو چکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مادہ نہیں رکھتی ہیں، میٹر لیس ہیں۔ دوسرے قانون میں انہی نے بتایا کہ مادہ جو ہے جس سے دنیا بنی وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور انہوں نے نتیجہ لیا، کیا نتیجہ لیا؟ اس مادے کو کسی نے خلق نہیں کیا، ٹھیک؟ تو ان کا عقلی بنا پر اگر کہیں تو یہ غلط ہے، یہ رول، یہ قانون، یہ قاعدہ۔ کیسے؟ اگر ہم ایکسپیریمنٹ کی بنا پر کہیں، تجربے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، تو ایک مادہ، ایک چیز جو موٹائی اور لمبائی اور چوڑائی رکھتی ہو، وہ کیسے ہمیشہ سے ہو سکتی ہے اور ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ تک رہنا یعنی وہ وقت کی قید سے باہر ہو، یعنی ہمیشہ کا ہونا اور ہمیشہ تک کے رہنا وہ وقت کی اور مکان کی قید سے باہر ہونا لازم ہے اس کا، تب جا کے وہ ہمیشہ تک ہو سکتی ہے اور ہمیشہ سے ہو سکتی ہے۔ تو ایک مادہ، ایک میٹر، جب اس میں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہوگی تو وہ نہ وہ قید کی وقت کی قید سے باہر ہوگا، نہ مکان کی قید سے باہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا غلط ثابت ہوا کہ وہ مادہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا اور اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا ہے، وہ اس بنا پہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو چیز جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی وہ وقت کی قید سے باہر ہونی چاہیے اور مکان کی قید سے باہر ہونی چاہیے، در حال ہی کہ مادہ، میٹر، ہمیشہ مکان اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، وقت اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تب جا کے وہ کسی جگہ پر قرار پاتا ہے۔ تیسری چیز کیا؟ تیسرا قانون کو کیسے رد کریں گے، کیسے غلط ثابت کریں گے؟ تیسرے قانون میں یہ کہتے ہیں کہ جہان کا کسی ہدف کے لیے بننا، اس کو یہ انکار کرتے ہیں، یعنی جہان جو ہے، ہستی جو ہے، کسی ہدف کے تحت نہیں بنی ہے، یعنی بنا کسی ہدف کے یوں ہی بن گئی ہے، بنا ہدف کے۔ اب دیکھیں، پہلے بھی ہم نے ثابت کر چکے ہیں اور ثابت کیا ہے پہلے بھی کہ خداوند متعال کا وجود اگر ثابت ہو گیا تو جب خداوند متعال کا وجود ثابت ہو گیا اور وہ واجب الوجود ہے تو اور اس نے ساری ہستی کو بنایا ہے، اور کیونکہ خداوند متعال اس ساری ہستی کا بنانے والا ہے اور وہ عقل رکھتا ہے، علم ہے اس کے پاس، تو وہ جو بنائے گا تو وہ بنا کسی ہدف کے نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز بنا کسی ہدف کے بنائی جاتی ہے یعنی وہ کام لاغو ہے، وہ کام بیکار ہے، اور خداوند متعال کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا ہے کہ اس کا کام بیکار ہو، یعنی وہ 100%، 100% وہ ہدف کے تحت وہ بناتا ہے، کوئی بھی چیز خلق کرتا ہے۔ تو اس بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ اس جہان کو بنانا یا اس جہان کا بننا کسی ہدف کے تحت ہے، کسی ریزن کے تحت ہے، کسی کارن کے تحت ہے۔ اس کی بنا پر یہ یوں ہی جہان نہیں بن سکتا اگر خداوند متعال کے وجود کو ثابت کر لیا ہے تو۔ چوتھا قانون ان کا کہتا ہے کہ مادے کو ثابت کرنے کے لیے اس دنیا میں جتنے بھی ایونٹ، جتنے بھی
اتفاقات گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ مادے کے ذرات کے آپس میں حرکت میں آنے سے ہوتی ہیں. ٹھیک. تو اب یہ سوال ہوتا ہے ان سے کہ مادے کے جو ذرات ہیں، مادے کے جو ذرے ہیں، ان میں ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ملنے سے ایک نئی چیز بننے لگتی ہے، ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ جو مادی نگاہ رکھتے ہیں دنیا کو دیکھنے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مادے کے اندر کچھ ایسی ایک خاص قسم کی چیز ہے، ایک خاص قسم کی خاصیت ہے جس کی بنا پر مادے کے اندر جو ذرے ہیں ان کے آپس میں ملنے پر، ان کے آپس میں ٹکرانے پر ایک نئی چیز بننے لگتی ہے، ایک نئی چیز، ایک نیا فنومینا بننے لگتا ہے، ایک نیا فنومینا وجود میں آتا ہے. تو اب یہ ان سے سوال ہوتا ہے وہ خاص قسم کی جو خاصیت آپ بتا رہے ہیں وہ کہاں سے آئی اس کے اندر؟ ٹھیک. جب مادے نے دنیا کو بنایا، مادے سے دنیا بنی، تو اس مادے کے اندر جو خاص قسم کی خاصیت ہے جس کی بنا پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ کہاں سے آئی اس کے اندر؟ تو اب ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہ یہاں پر رک جاتے ہیں، وہ یہاں پر جواب دینے سے قاصر ہیں، جواب دے نہیں پاتے. تو اب یہاں پر دین اسلام بتاتا ہے کہ وہ خاصیت پیدا کرنے والا ان کے اندر وہی ذات خدا ہے، وہی خداوند متعال ہے جس نے اس مادے کے اندر یہ خاصیت ایجاد کی، یہ پیدا کی، جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، سارے فینومیننس ہوتے ہیں. تو آخر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ میٹر یا مادہ جو بھی ہے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے وہ اس کی نہیں ہے، اس خاصیت کو کوئی دینے والا ہے اس کے اندر، اور وہ دینے والا کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے، اور خداوند متعال کی ذات واجب الوجود ہے. ہاں عزیزو، آج کے درس بس اتنا ہی تھا، اور تھوڑا سا اس کو سمجھنا، تھوڑی سی دقت کریے گا اس درس پہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد کا جو درس ہوگا وہ ہمارا ہوگا خدا کی یگانگی پر. انشاءاللہ یگانگی خدا.